السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے بارے میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بات ہے حدیثوں کی تو پیار سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا درود پاک پڑھنا قیامت میں آپ کے کام آ جائے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماہ رمضان میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ پاک سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں شب جمعہ اور جمعے کے دن یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ شخص ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ کنز العمال۔ رمضان میں شیطان کو کہاں قید کیا جاتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک، امت محمدیہ کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبرائیل، زمین پر اترو اور سرکش شیاطینوں کو قید کر دو، ان کو توق اور ہتکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے روزے میں فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو جکڑ کر سمندر کی گہرائی میں پھینک دو۔ کنز العمال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو اس کے لیے مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے دسترخوان بچھا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگیں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے عافیت مانگیں، اور جو آپ کو چاہیے ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک اسمیل سی ہمارے منہ سے آنے لگتی ہے، کیونکہ جب ہم سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو بند منہ کی وجہ سے یہ اسمیل آتی ہے، تو وہ اسمیل جو کہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے لوگ ایسی اسمیل سے کراہیت کھاتے ہیں، اور یہ اسمیل سب کے منہ سے نہیں کسی کے منہ سے آتی ہے، تو یہ اسمیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ، میری ایک بہت بڑی آرزو ہے اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری اس دعا پر آمین ضرور بولنا۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح اور اس کی دعا قبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بہترین افطار کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ فطرانہ کیوں فرض ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں اور بیہودہ اور فحش باتیں ہوتی ہیں، صدقہ فطر روزے دار کو ان سے پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ نمبر 1، اولاد اور آگے اس کی اولاد، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، والدین اور ان کے آگے کے والدین، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 4، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ افطار کی خوشیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ راہ خدا میں ایک روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی اہم معلومات جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ سب یہ ہیں۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ رمضان کی پہلی رات۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کے 4 اعمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے میں یہ 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نمبر 3، جنت کا سوال۔ اور نمبر 4، دوزخ سے پناہ۔ لہٰذا اس ماہ فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کی گفتگو کریں، ورنہ چاہیے آرام سے سوتے رہیں لیکن کسی کی غیبت اور چغلی اور برائی نہ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ رمضان میں 3 سیکنڈ کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ رمضان کی پہلی رات کے 2 خاص وظیفے۔ تنگ دستی کا خاتمہ۔ رمضان کی پہلی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور پہلی رات کو سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم اسے نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ۔
روزے دار کہاں ہیں؟ نبی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ سحری کا انمول وظیفہ: لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جو شخص اس دعا کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں ملیں گی اور 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر کے اور کسی بیماری کے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو خواہ وہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اور عین ممکن ہے اس رمضان جو تم اللہ سے مانگو وہ تمہیں دے دیا جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔